السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کو ایک ایسی کہانی سنا رہا ہوں جسے سن کر آپ کو مزہ آ جائے گا۔ عمران ایک عجیب سی عادت مجھے اچھی نہیں لگتی، جب تک عمران کے ساتھ نہ کر لیتی تو مجھے کہیں بھی چین نہ ملتا۔ یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا تھا جب میں کالج میں پڑھائی کرتی تھی۔ وہیں پر عمران اور میری محبت کا آغاز ہوا تھا۔ پہلے تو ہم دونوں صرف ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ نزدیکیاں بڑھنے لگیں۔ عمران اور میرے بیچ دوستی ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ میں عمران سے ملنے لگی۔ عمران کا ایک دوست اسی شہر میں رہتا تھا، جبکہ عمران ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ ہر اسی شہر میں پڑھائی کی خاطر آیا تھا۔ عمران کے دوست کا فلیٹ ہمیشہ خالی رہتا تھا، کیونکہ اس کے دوست کی فیملی ملک سے باہر رہائش پذیر تھی۔ پہلے دن جب مجھے عمران ملنے کے لیے اس فلیٹ پر لے آئے تو میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، مگر پھر عمران نے مجھے سے اتنی پیار سے بات کی کہ بہت سارے وعدے کیے کہ میرا یقین کبھی بھی نہ توڑے گا، تو میں نے عمران کی بات پر یقین کر لیا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ پہلے تو صرف باتوں تک بات محدود تھی، پھر آہستہ آہستہ ہمارے بیچ کی دوریاں مٹنے لگیں، کیونکہ ایک لڑکا لڑکی آخر کب تک دوست رہ سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ پر جہاں پر ان کے بیچ میں کوئی تیسرا موجود نہ ہو۔ میرے ابو ایک سرکاری ملازم تھے، وہ ہمیشہ اپنے دفتر کے کام میں مصروف رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا مجھ پر خیال نہ رہتا تھا۔ امی کو بھی مجھ پر یقین تھا کہ میں پڑھائی کرنے کالج جاتی ہوں، مگر پڑھائی میں تو میرا شروع سے دل نہیں کرتا تھا۔ جب میں عمران سے ملاقات تو ایسے مجھے پڑھائی سے دوری اختیار کرنے کا ایک بہانہ مل گیا تھا۔ میں گھر سے عبایا بھون کر لیتی اور کالج میں جا کر اتار دیتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ ناز تھا۔ عمران شکل و صورت اور خوبصورت تھا، اور اس کی شکل و صورت متاثر ہو کر میں اس کے پیار میں مبتلا ہو تھی۔ پھر ایک دن عمران نے مجھے ملنے کی آفر کی تو میں نے حامی بھر لی۔ پھر عمران نے مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے آیا۔ یہاں فلیٹ بالکل خالی تھا اور وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا۔ پھر عمران نے بتایا کہ میرے دوست کا فلیٹ ہے، وہ مجھے صبح یہاں سے نکل جاتا ہے اور اس کی ایک چابی میرے پاس رہتی ہے۔ پھر عمران اور میں نے کافی ساری باتیں کی۔ عمران بہت ساری چیزیں میرے کھانے کے لیے لے آیا، ہم دونوں نے مل کر کھائیں۔ آہستہ آہستہ بہت دن گزرنے لگے اور ہماری ملاقات مزید طویل ہو گئی۔ پھر ایک دن عمران نے مجھ سے کہا کہ آخر ہم کب تک یوں ہی ملتے رہیں گے اور صرف باتیں کرتے رہیں گے۔ مجھے عمران کی محبت میں کچھ نہ پتہ چلا کہ میں اس فلیٹ کے بیڈ روم میں عمران کے ساتھ چلی گئی، اور ہماری شرم و حیا کی ساری دیواریں گر چکی تھیں۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی خوف نہ آتا تھا، کیونکہ میں عمران سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی اور مجھے پکا یقین تھا کہ عمران مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ آج نہیں تو کل مجھے عمران کا ہونا ہی تھا، تو اس لیے میں اپنی جوانی کے دن برباد نہیں کرنا چاہتی تھی اور یوں ہی گھٹ گھٹ کر اپنی خواہشات کو نہیں دبانا چاہتی تھی۔ پھر ہم دونوں نے باری باری شاور لیا اور اب میں پوری طرح سے عمران کی ہو چکی تھی۔ اب تو اکثر ہونے کو لگا تھا کہ عمران کالے اور سیدھا میں اس فلیٹ پر لے آتا اور ہم مل کر مستیاں کرتے رہتے تھے، اور پھر شاور لے کر عمران مجھے گھر لے آتا تھا۔ ایک دن جب امی نے میرے بال گیلے دیکھے تو ان کو مجھ پر تھوڑا سا شک ہوا، تو ہم دونوں کو ملتے ہوئے 3 ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا، اور پھر وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ عمران کے ساتھ مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا تھا اور میں زندگی کی بہاروں میں لطف انداز ہوتی تھی۔ مجھے اپنے دنوں جہاں میں عمران اور دکھائی دیتے تھے، اب میں کسی صورت عمران سے دوری برداشت نہیں کر پاتی تھی، اور شام کے وقت کسی دوست کا بہانہ کر کے عمران کے پاس اس فلیٹ میں چلی جایا کرتی تھی۔ آج جب امی نے میرے گیلے بال دیکھے تو ان کو مجھ پر شک ہونے لگا۔ پھر امی نے مجھے کہا کہ تم نے یہ شاور کہاں پر لیا ہے؟ تو کالج گئی تھی۔ پھر میں نے امی سے بہانہ کر کے، راستے میں بہت زیادہ گرمی تھی تو میں نے سر پر پانی کی بوتل ڈالی اور اپنے سر کو تھوڑا سا پانی لگا لیا، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت کم ہو گئی تھی۔ پھر اگلے دن میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی جب میں نے عمران کو یہ بات بتائی کہ اب تمہیں میرے گھر رشتہ لے کے آنا ہوگا، تو عمران کے چہرے کا رنگ فک ہونے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ چلو فلیٹ پر چل کر بات کرتے ہیں۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ بائک پر بٹھا کر فلیٹ لے آیا۔ عمران کا دوست ہم سے پہلے ہی فلیٹ پر موجود تھا۔ ہم دونوں صوفے پر بیٹھے گئے۔ عمران کے دوست کے سامنے بہت
مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا، وہ مجھ سے نظروں سے مجھے گھورے جا رہا تھا، مجھے اس کی نظروں کو گفت کرنے کی یوں تو میں حیا کی ساری حدیں پار کر چکی تھی۔ میں نے صرف عمران کی صرف دیکھا تھا اور عمران نے مجھے دیکھا تھا، مجھے کسی دوسرے شخص کی عادت نہیں تھی، اس لیے مجھے عمران کے دوست کے سامنے بہت عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ یوں تو میں ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی تھی، میں نے آج سے پہلے کسی بھی لڑکے کے ساتھ ایسے تعلقات قائم نہیں کیے تھے، مگر عمران کے ساتھ پچھلے 3 ماہ سے جو کچھ بھی کرتی آ رہی تھی وہ کسی شریف لڑکی کے کام نہیں تھے۔ عمران اور میں ایک دوسرے کو ہر طرح اپنا لیا اور اب میں عمران کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے عمران سے کہہ دیا تھا کہ میں مجھ سے نکاح کر لے، جس پر عمران تھوڑا سا ہچکچایا تھا۔ پہلے عمران ہر وقت اسے شادی کی باتیں کیا کرتا تھا، مگر آج ہمارے تعلق کو 3 ماہ ہو گئے تھے اور ہم نے میاں بیوی کے سارے تعلقات بنا رکھے تھے اور میری امی کو بھی مجھ پر شک ہونے لگا، تو میں نے عمران سے شادی کی بات کر لی۔ عمران مجھے فلیٹ پر لے آیا اور ابھی ہم چائے پی رہے تھے کہ عمران کے دوست نے عمران سے اشاروں میں کوئی بات کہی اور سب نے لینے لگے۔ عمران نے پہلے میری طرف دیکھا اور پھر اشاروں میں اپنے دوست کو کچھ کہا، میری سمجھ سے بالکل بھی نہیں آ رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے آج تھوڑا سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد عمران نے مجھ سے کہا کہ آج میرا دوست یہاں ہے، ہم بیڈ روم میں نہیں چلتے، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ عمران نے آج بغیر ہاتھ لگائے مجھے گھر چھوڑ دیا تھا، تاکہ جب آج پہلے ایسا بھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہوئی، ان گرا لیا تھا اور مجھے عمران کی بہت ساری داستاری تھی۔ اور پھر میں نے عمران کو کال کی، میں اپنی سہیلی کا بہانہ کر کے تم سے ملنا آ رہی ہوں، مجھے شدت سے تمہاری دستاری ہے۔ اور عمران نے آج پہلی بار مجھے ٹول مٹول جواب دے دیا کہ جب میں عمران کی اس فلیٹ پر پہنچی تو اس کا دوست اس کے ساتھ موجود تھا، دونوں ایک عجیب سی حالت میں تھے اور صرف شارٹس پہنے ہوئے تھے، وہ ایک مووی دیکھ رہے تھے۔ عمران نے مجھے بھی وہیں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمران کے دوست کے ساتھ وہ مووی دیکھتے ہوئے مجھے ہچکچاہٹ کے محسوس ہو رہی تھی، تو عمران نے مجھے تسلی دی کہ اس شرمانے کی ضرورت نہیں، تم ایسے بھی اپنا دوست ہی سمجھو۔ عمران کی اس بات پر مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی، پھر میں وہیں پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد عمران کمرے سے چلا گیا اور مجھے شریعہ کے میرے ساتھ آؤ، میں عمران کے ساتھ چلی گئی۔ عمران نے اشارے سے کنڈی لگائی اور ڈھیلی روٹین کے مطابق عمران اور میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کیا۔ جب عمران کا جی بھر گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ سے اڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو میں ڈر گئی جب عمران کا دوست اس کمرے میں داخل ہوا، مگر میں ابھی اس حالت میں نہیں تھی کہ اٹھ کر اپنے کپڑے وغیرہ لے لیتی۔ اچانک سے وہ بیڈ پر لگا اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگا جو ابھی عمران میرے ساتھ کر گیا تھا۔ میں چیختے چلانے لگی، عمران کو بلانے لگی، مگر عمران واپس نہ آیا۔ اس کا دوست بڑی سختی کے ساتھ میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگا جو ابھی عمران میرے ساتھ کر کے گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پھر عمران واپس آیا تو میں رو رو کر اس کے گلے لگ گئی، اسے کہنے لگی کہ تمہارے دوست نے میرے ساتھ زبردستی یہ حرکت کی ہے۔ تو عمران مجھے تسلی دینے لگا کہ کچھ نہیں ہوتا، تم پریشان مت ہو، میں نے خود اسے اجازت دی تھی، آخر ہم کب اس کا فلیٹ استعمال کر رہے ہیں، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں بنتا ہم اس کو راضی کریں۔ مجھے عمران کی اس بات نے اندر سے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ عمران کے ذریعے اپنے دوست کو راضی کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس فلیٹ پر رہنے کے لیے حامی بھر دے۔ میں عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ اب عمران کے ساتھ اس کے دوست نے بھی بھر کے میرے ساتھ سب کچھ کیا تھا۔ جب میں گھبرائی تو میری طبیعت بڑی اگلے دن کالج جانے کو میرا دل نہیں کرتا تھا۔ یوں ہی 2-3 دن گزر گئے، مجھے عمران نے یاد بھی نہیں کیا میں نے اسے کال کی۔ شام کا وقت تھا، میں چائے پی رہی تھی جب عمران کی کال آئی کہ فلیٹ پر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر فلیٹ پر چلی گئی۔ اب عمران جی بھر کے مجھے حاصل کیا، جب اس کا دل بھر گیا تو اس کا دوست بھی اس کمرے میں آ گیا اور اس نے بھی میرے ساتھ وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ عمران نے مجھے سمجھایا تھا کہ اگر ہم اسے منع کریں گے تو یہ ہمیں فلیٹ پر رہنے اور ملنے نہیں دے گا، اس لیے تمہیں اس کے ساتھ یہی سب کچھ کرنا ہوگا۔ پھر روزانہ ہی ایسا ہونے لگا کہ ہم دونوں باری باری میرے ساتھ
भूख मिटाते रहते और मैं इनकी भूख मिटाती रहती। अब मुझे इस चीज़ की आदत सी हो गई थी, अगर इमरान अकेला होता तो मुझे इसके साथ बिल्कुल मज़ा ना आता और मैं इन दोनों लड़कों की आदी बन चुकी थी। जब तक दोनों को हासिल ना कर मुझे चैन नहीं मिलता था। इमरान भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगा था और इसका दोस्त भी मेरे साथ बहुत खुश होने लगा था। और जब भी मुझे ये लोग फ्लैट पर बुलाते तो मैं अपनी सहेली का